ایک صحابی رسول سے ایک شخص نے مذاقاً کہا کہ تمہارا مذہب تو ہر طریقے کے دستور عطا کرتا ہے، ہر طریقے کے اصول عطا کرتا ہے، اور تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہو، تو کیا تمہارے مذہب کے اندر ٹوائلٹ میں جانے اور نکلنے کا بھی کوئی طریقہ موجود ہے؟ تو وہ صحابی رسول مسکرائے اور جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں، ہمارے یہاں بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جانے کا دستور بھی حضور نے یہ بتایا کہ جب تم ٹوائلٹ میں جاؤ تو الٹا پیر اندر پہلے داخل کرو، اور جب باہر نکلو تو سیدھا پیر باہر نکالو۔ یہ طریقہ ہمارے حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء جاؤ تو دعا بھی ہمیں بتائی بیت الخلاء سے باہر پڑھنے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلو تو غفرانک پڑھو۔ یہ طریقہ بھی اسلام نے بتایا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ کہیں سے تمہیں کچھ اخذ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا دین تمہیں ہر زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطہ عطا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے قانون کو صحابہ کرام علیہم الرضوان مکمل طور پر فالو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے خوف اور حزن کو نکال دیا تھا۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ اگر کوئی شخص حکومت کے قانون کو برابر فالو کرتا ہے، انکم ٹیکس صحیح طور پر ادا کرتا ہے اور ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو اسے ٹینشن نہیں ہوتا، وہ بہت مطمئن رہتا ہے۔ یہ خوف اس کے دل سے کیوں نکل جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے قانون کو فالو کیا۔ لیکن جہاں قانون شکنی ہوگی وہاں اس کو ٹینشن ہوگا، یار کیا ہوگا، کبھی اچانک آ گئے تو یہ فیلنگ ہوگی۔ میرے کریم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تم بھی دنیا کے اندر بے خوف اور غم سے نجات چاہتے ہو تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا میں اسے بے خوف بھی کر دوں گا اور اس کے غم سے نجات بھی عطا کر دوں گا۔ آج ہماری زندگی اسلام سے وابستگی کے سلسلے میں اگر دیکھی جائے اور اسلام کے قانون کو فالو کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں، مسلم امہ کی زندگی کے اندر اسلام ٹمٹما رہا ہے دیے کی طرح، کب بجھ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج کے دور کا مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اسلام کو فالو کرنا، اسلام پر عمل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ عز و جل نے قانون جو بنایا ہے، اس قانون کے اندر پروردگار جل جلالہ نے اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ دنیا کا کہیں کا بھی کوئی بھی مسلمان، کسی غریب مسلمان کا معاملہ ہو، امیر مسلمان کا معاملہ ہو، تندرست مسلمان کا معاملہ ہو یا معذور مسلمان کا معاملہ ہو، ہر کوئی مسافر کا معاملہ ہو، وہ اسلام کے قانون کو اچھی طریقے سے فالو کر سکتا ہے۔ اسلام نے اتنی فلیکسیبلٹی اور اتنی آسانیاں اپنے اللہ عز و جل نے اس دین کے اندر رکھی ہیں۔ ایک بہت غلط کانسیپٹ، ایک بہت غلط سوچ امت مسلمہ کے دل میں پیدا ہو گئی کہ ہم آج مسلمان بن کر کے رہیں گے تو ہم پریشان رہیں گے، اور معاذ اللہ یہ مینٹلٹی بھی بن چکی ہے کہ اسلام معاذ اللہ ہماری ترقی اور ہماری کامیابی میں معاذ اللہ رکاوٹ ہے۔ آئیے میں 2 واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ فکر صحابہ کو سمجھ سکیں۔
اور محسوس کر سکیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس بات پر سب سے زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، اور واپسی میں ایک مقام پر فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے رکنے کا حکم دیا۔ قافلہ رکا، لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس مقام پر امیر المؤمنین نے رکنے کا کیوں حکم دیا، یہ واپسی کا معاملہ ہے، واپسی کا موقع ہے۔ اس مقام پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو رونے لگے، بہت روئے وہ۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے والد مجھے بکریاں چرانے کے لیے زمانے جاہلیت میں بھیجا کرتے، اور میرا حال یہ تھا کہ میں بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا، انہیں چرا نہیں پاتا تھا، تو میری اس غلطی کی وجہ سے میرے والد مجھے مارتے تھے۔ لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا، بکریاں تو اپنی جگہ پر، لوگوں نے مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ کہ مجھے انسانوں کو سنبھالنے کا طریقہ آ گیا، مجھے حکومت کرنے کا طریقہ آ گیا، مجھے قانون پر عمل کرنے کا طریقہ آ گیا، مجھے انسانوں کی خیرخواہی، اور پھر حکومت کی بھی تو کیسی کی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس چیز کو جانچنے کے لیے نکلے کہ امت مسلمہ اللہ کے قانون کو کتنا فالو کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جنگل و بیابان کے اندر نکل پڑے، تھوڑا سا کھانا ساتھ میں لے کر کے، اور کچھ دیر کے بعد وہ کھانا بھی ختم ہو گیا۔ کچھ سفر کے بعد تنہا نکلے ہوئے ہیں، امیر المؤمنین ہیں لیکن نکلے ہوئے ہیں۔ آپ جب نکلتے نکلتے جنگل و بیابان کے اندر ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نوجوان کو آپ نے سلام کیا، نوجوان آپ کو نہیں پہچانتا تھا، سلام کا جواب دیا اس نے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، کسی بکری کا دودھ دوہ کر کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکوں۔ بکریاں چرانے والے چرواہے نے جواب دیا مسافر میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں، اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر میں بکری کا دودھ دھو کر تمہیں نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اس کے اندر قانون کو فالو کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ امتحان لیا کہ ایک کام کر، میں تجھے اچھی رقم دیتا ہوں، یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے مجھے دے دے تاکہ میں پکا کے کھا لوں، اور اگر تیرا مالک تجھ سے پوچھے کہ بکری کا بچہ کم کیسے ہو گیا تو کہہ دینا جنگل کے اندر بھیڑیے نے کھا لیا۔ بس اتنا سننا تھا، وہ نوجوان ایک دم جوش میں آ گیا، کہا اے مسافر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنگل کے اندر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا اور میں بکری کا بچہ تمہیں بیچ کر اپنی دنیا جمع کر لوں اور پوچھے تو میں جھوٹ بول لوں؟ لیکن اے مسافر میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، کیا سب کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس نوجوان کو گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا جب تک کلمہ پڑھنے والوں میں تم جیسے نوجوان موجود ہیں، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ دین کو فالو کرنا ہے۔ ہم پوری زندگی نفس کو فالو کر رہے ہیں، پوری زندگی خواہش کے غلام بن کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت کہیں سے کہاں سے کیسے جیسے تیسے دولت چاہیے، ڈھابے پہ کھانا چاہیے اور عیش و عشرت چاہیے، یہ سوچ ہم نے بنا لی ہے۔ یاد رکھو
یہ سوچ ہمیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا ہمارے سینے سے اللہ عز و جل سکون کی دولت کو چھین لے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، طمانینت قلب کی دولت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ دین ہمیں عزت نہیں دیتا، آئیے اور سنیے آپ۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، ان سے جب عیسائیوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابی تمہارے امیر المؤمنین فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیں گے، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے خط لکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، امیر المؤمنین یہ چابی آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ مدینہ شریف سے آپ نے ایک غلام اپنے ساتھ لیا، سفر شروع کیا، لیکن اب آپ دیکھیں دین کو فالو کرنے کا دستور، اللہ اکبر، امیر المؤمنین ہے، خادم ساتھ میں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی چل کر تھکو گے، میں بھی چل کر کے تھکوں گا، تو ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک پلان بنا لیتے ہیں کہ کچھ راستہ تم سواری پر بیٹھو گے اور میں پیدل چلوں گا، اور کچھ راستہ میں پیدل چلوں گا تم سواری پر بیٹھو گے۔ یہ پلان بنا کر کے دونوں روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر، بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے نکل چکے ہیں۔ اب شہر اور فاصلے پر ایک تالاب بیچ میں آتا ہے، اس تالاب کو کراس کرنا تھا۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے نکالے، کاندھے پہ رکھے۔ اس وقت سواری پر بیٹھنے کا جو معاہدے کے اعتبار سے وقت تھا وہ غلام کا وقت تھا۔ آپ نے غلام کو سواری پر بٹھایا اور تالاب سے گزرتے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کنارے جب پہنچے تو پورا شہر ویلکم کے لیے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑا تھا۔ جب فاروق اعظم وہاں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو تعجب ہوا اور کان میں جا کر کے کہنے لگے، امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا کر لیا؟ موزے کاندھے پہ رکھ لیے، غلام کو سواری پر بیٹھ لیا۔ اب پبلک تو جانتی نہیں تھی کہ دونوں میں امیر المؤمنین کون ہیں، وہ تو یہی تصور میں جو سواری پر ہوگا وہی امیر المؤمنین ہوگا، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ امیر المؤمنین جو نیچے ہیں اور غلام جو سواری پر بیٹھا ہوا ہے وہ غلام ہے اور پیدل چلنے والے امیر المؤمنین ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فاروق اعظم کے کانوں میں یہ بات کہی، امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا کیا کہ موزے کاندھے پہ رکھ لیے، غلام کو سواری پر بٹھا دیا۔ اب غور سے سننا جو جملہ انہوں نے کہا ہے، اگر زندگی بھر اس کو سینے میں نقش کر سکتے ہو تو نقش کر لینا۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ ابن جراح، اگر تیرا عشرہ مبشرہ میں ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے اس جملے کا جواب دیتا، سن لو، عمر کو عزت تخت و تاج سے یا لباس سے نہیں ملی، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔